کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنسی خواہش میں کمی صرف وقتی تھکن ہے یا شاید عمر کا اثر ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور خطرناک ہے؟ کہانی کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے جب مریض کی جنسی رغبت کم ہوتی ہے تو یہ صرف بستر کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ہارمونز، دماغ، اعصاب اور خون کی گردش کی ناکامی کا الارم ہوتا ہے، اور اگر اس الارم کو نظر انداز کیا جائے تو نتیجہ صرف کمزوری نہیں بلکہ مستقل ارکٹائل ڈسفنکشن، ڈپریشن اور خود اعتمادی کی تباہی بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کیا ٹوٹ رہا ہے۔ اس میں سب سے جو پہلی وجہ ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہو جاتی ہے، اور یہ مردانگی کا بنیادی ہارمون ہے، اور جب یہ گرتا ہے تو جنسی خواہش ختم ہو جاتی ہے اور توانائی صفر ہو جاتی ہے، اور مرد خود کو مرد محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی وجوہات میں شوگر، بلڈ پریشر اور موٹاپا بھی شامل ہیں۔ ان بیماریوں کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر خون کی نالیاں خاموشی سے سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جنسی اعضاء تک خون کا مکمل بہاؤ کم ہو جاتا ہے یا آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ارکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ بالکل یا تو کم ہو جاتے ہیں یا زیرو ہو جاتے ہیں۔ ان میں بہت سی ایسی ادویات ہیں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں کہ ادویات ہمارے ساتھ کرتی کیا ہے۔ ان ادویات میں زیادہ تر لوگ جو ڈپریشن اور انگزائٹی کم کرنے کے لیے ادویات استعمال کرتی ہیں، وہ انسان کے اندر ارکٹائل ڈسفنکشن کو بہت زیادہ طول دے دیتی ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے جو ہم لوگ گولیاں استعمال کرتے ہیں، وہ بھی انسان کو نامردی کی طرف لے جاتی ہیں اور گردوں کو متاثر کرتی ہیں اور ٹیسٹوسٹیرون کو کم کرتی ہیں یا صفر کر دیتی ہیں مسلسل استعمال ان کا۔ اور جو گنجے من کے لیے ادویات استعمال کی جاتی ہیں، بالوں کے گرنے کو روکنے کے لیے ادویات استعمال کی جاتی ہیں، وہ بھی نامردی کی ایک بڑی وجوہات میں شامل ہیں۔ یہ ادویات اکثر بغیر انسان کو احساس دلائے انسان کی جنسی رغبت کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان کو نامرد بنا دیتی ہیں۔ اور ان ادویات کے علاوہ اس کے بعد جو ہم نشہ کرتے ہیں، خاص طور پہ جو نشیلی ادویات ہیں یا نشے کی جو چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ بھی انسان کے دماغ کے خلیات کو ڈیڈ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان نامردگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، وہ انتشار کو بڑھانے والی ادویات استعمال کرتے ہیں، جو کہ انسان کے گردوں پہ اور دماغ پہ بہت برے اثرات ڈالتی ہیں، جس کی وجہ سے وقتی طور پر تو ان کو لیبیڈو کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ارکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کے اثرات ختم ہوتے ہیں تو انسان پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کے ٹیسٹوسٹیرون، سپرمز وغیرہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ مستقل بنیادوں پر انسان کو نامرد بنا دیتا ہے۔ اس میں سٹریس، انگزائٹی، کام کا دباؤ یا ڈپریشن، گھریلو حالات، نچاکی جسم میں کورٹیسول لیول بڑھا دیتے ہیں، اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کورٹیسول لیول کا بڑھنا ٹیسٹوسٹیرون کا قاتل ہے، جو کہ ٹیسٹوسٹیرون کو بہت سپیڈ سے ختم کرتا ہے۔ ڈپریشن جو ہے یہ صرف اداسی نہیں ہے، بلکہ یہ دماغ میں جو پیدا ہونے والے کیمیکلز ہیں جو انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، ان کی مکمل بربادی کرتا ہے، جو خوشی، جذبہ اور لیبیڈو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ انسان کے رشتوں میں جو کشیدگی ہوتی ہے، جیسے انسان اگر اپنی بیوی سے ناراض ہوتا ہے یا گھر میں کوئی نچاکی ہے، وہ اپنی بیگم سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو جسم خود بخود ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں اہم کردار انسان کے طرز زندگی کا بھی ہے، جو کہ ایک طرح سے اگر آپ کی طرز زندگی کا انداز ٹھیک نہیں ہے تو وہ آپ کی سب سے بڑی خودکشی ہے۔ اگر کوئی شخص 5 گھنٹے سے کم نیند لیتا ہے تو ٹیسٹوسٹیرون جو ہیں وہ کریش ہو جاتے ہیں اور ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سگریٹ اور الکوہل انسان کے اعصاب کو سست کرتا ہے، جس کی وجہ سے جنسی رد عمل ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سب چیزیں مل کر انسان کو آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ یہ سب کی سب خطرناک علامتیں ہیں، ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اگر یہ علامات آپ کو مہینوں سے ہے یا سالوں سے ہیں تو مسئلہ انتہائی خطرناک اور سنگین ہے۔ اس میں جنسی خیالات کا مکمل فقدان یا ختم ہو جانا، آپ کو شدید تھکن یا جسمانی تھکاوٹ میں رہنے لگ پڑتی ہے، اور آپ کام کاج میں سست رویہ اختیار کرنے لگ پڑتے ہیں، آپ کو خواہش کے باوجود ایکشن نہیں ہوتا، آپ کی خود اعتمادی میں شدید کمی واقع ہو گئی ہے، چڑچڑاپن اور مایوسی آپ کے اندر آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں کچھ آپ کو اپنے طرز زندگی میں تبدیلی کرنی پڑے گی، دوسری بات آپ کو خوراک میں تبدیلی کرنی پڑے گی، تیسری بات ہے آپ کو علاج کروانا پڑے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی طرز زندگی ہے اس کو ٹھیک کریں، 8 گھنٹے کی نیند مکمل کریں، سٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی کو اپنی زندگی سے نکالیں، غصہ جو ہے یا اس طرح کی جو بھی واحد چیزیں، فضولیات چیزیں اپنی زندگی سے نکالیں۔ صبح کو اٹھ کے سب سے پہلے آپ مارننگ واک کی عادت ڈالیں، صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ مارننگ واک کریں،
مارننگ واک کر کے واپس آنے کے بعد آپ اپنے آپ کو کول ڈاؤن کر کے تازہ پانی سے باتھ لیں. نہانا آپ کی سیکس ٹریٹمنٹ میں بہت زیادہ بہترین علاج ہے. پھل، سبزیاں اور گوشت، مٹن کا، مچھلی کا گوشت آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. دیسی مرغ کا گوشت آپ کے لیے فائدہ مند ہے. پائے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور جو دیسی مرغی کے پنجے ہیں ان کا شوربہ یا یخنی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. یہ چیزیں آپ استعمال کریں. گھی اور کوکنگ آئل چھوڑ کے سرسوں کا یا زیتون کا تیل استعمال کریں کھانا پکانے کے لیے. ایلومینیم اور یہ جو آج کل دھاتیں آ گئی ہیں ان کے برتنوں کو کھانا پکانے اور کھانا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے استعمال کرنا چھوڑیں. مٹی کے برتن لے کے یا تانبے کے برتن لے کے کھانا پکانے کے لیے یہ تبدیلی لازمی کریں. اگر آپ نے لانگ لائف جو ہے ٹائل ڈسفنکشن کو اپنے سے دور کرنا ہے تو آپ یہ کریں. اگر نہیں کرنا، آپ کی زندگی میں کوئی امید نہیں ہے یا آپ نا امید ہو چکے، آپ نہیں اس کو چھوڑنا چاہتے، تو پھر آپ جیسے مرضی زندگی گزاریں. جب آپ اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو چینج کریں گے اور کھانے پینے کے معاملات کو بہتر کریں گے اور اپنی نارمل روٹین کو قدرت نے انسان کے لیے رکھی ہے اس کو بہتر کریں گے، تو یہ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کا اسٹریس لیول کم ہوگا، کورٹیسول لیول کم ہوگا، اور آپ کے ٹیسٹوسٹیرون جو ہیں وہ قدرتی طور پر بحال ہونا شروع ہو جائے. تو اس کے ساتھ آپ کو، اگر آپ کا مسئلہ درینہ ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو علاج کی ضرورت بھی پڑے گی. اور اس مسئلے میں ہومیوپیتھک بے پناہ شہرت یافتہ ہے. ہومیوپیتھک کا علاج اس مسئلے میں بے انتہا شاندار رزلٹ فراہم کرتا ہے. اس مسئلے میں بہت سی ادویات استعمال ہوتی ہیں، کچھ مدر ٹنکچرز میں استعمال ہوتی ہے اور کچھ پوٹینسیز میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اس میں دیکھنا پڑتا ہے اجتماعی علامات کو مریض کی. اس میں ایگنس کاسٹس بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے، ڈامیانا بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے، اسوا گندا اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے، ٹرائبلوس اس کے اندر بہت اچھا کام کرتی ہے، نیوفرلوٹیوم اس کے اندر بہت اچھا کام کرتی ہے. اور مزاجی ادویات میں پوٹینسی کے طور پر سیلینیم، لائکوپوڈیم، کیلیڈیم، ایسڈ فاس اور کونیم کیا ہی بات ہے. ان کے رزلٹ بہت شاندار ملتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری بایو کیمک میں بھی بے انتہا اچھی میڈیسن موجود ہیں جو کہ بے انتہا شاندار رزلٹ فراہم کرتی ہے اور مریض کو نارمل زندگی کی طرف واپس لانے میں بے انتہا مددگار ثابت ہوتی ہیں، جیسے کہ جس میں کلکریا فاس، نیٹرمیور وغیرہ بھی استعمال کی جاتی ہیں اور ان کے بے انتہا شاندار رزلٹ ملتے ہیں. اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتا دوں، یہ کوئی یوٹیوب یا فیس بک ٹوٹکا نہیں ہے. غلط دوا کا انتخاب یا غلط پوٹینسی کا انتخاب مسئلہ ٹھیک کرنے کے بجائے مزید بگاڑ سکتی ہے. اس لیے ہمیشہ ایک مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ کریں علاج کروانے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے. اور آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جنسی کمزوری جو ہے مردانگی کا خاتمہ نہیں ہوتی، یہ جسم کے لیے ایک وارننگ ہوتی ہے. سوال یہ نہیں کہ مسئلہ ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا آپ اسے سنجیدگی سے لے رہے ہیں یا نہیں.